بعض اوقات استثناء کانٹریکٹ کاریگر اور ہنرمند افراد کی جو فائنینسنگ کی ضروریات ہیں یا کہ جو سرمایہ کی ضروریات ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی شکل کیا ہے اور اس کے مختلف سٹیپس اور مختلف مراحل کیا ہیں، اس حوالے سے اس پریزنٹیشن میں ہم گفتگو کریں گے۔ فرض کریں کہ ایک فرنیچر میکر کو 1,00,000 روپے کی ضرورت ہے۔ وہ بینک کو اپروچ کرتا ہے اور بینک کو یہ کہتا ہے کہ اسے 1,00,000 روپے فراہم کیے جائیں۔ بینک اس کے لیے استثناء کا موڈ یا کہ جو ٹول ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ بینک اس کلائنٹ کے ساتھ استثناء کا معاہدہ کرتا ہے جس میں کہ بینک اس سے تیار شدہ فرنیچر 1,00,000 میں خرید رہا ہوتا ہے اور وہ کلائنٹ کو یہ کہتا ہے کہ یہ فرنیچر تم اس ڈسکرپشن کے مطابق تیار کرو، 30 اگست کو تم یہ بینک کو ڈیلیور کر دو۔ پرائس کا آپ تعین کر لیتے ہیں، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ بینک 1,00,000 روپے ڈیلیوری پہ، یعنی جس وقت وہ کلائنٹ یہ تیار شدہ فرنیچر ڈیلیور کرے گا تو بینک 1,00,000 روپے اسے ادا کر دے گا۔ جو فرنیچر میکر ہے وہ فرنیچر تیار کرتا ہے اور جو اسٹیپولیٹڈ ٹائم ہے 30 اگست، اس پہ وہ بی کو، اسلامک بینک کو، وہ ڈیلیور کر دیتا ہے۔ ڈیلیوری پر اسلامک بینک اسی فریق کو، اسی کلائنٹ کو یا اسی فرنیچر میکر کو اپنا ایجنٹ اپوائنٹ کرتا ہے، اور اس ایجنسی کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ بینک کے بہاف پہ یا بینک کی طرف سے وہ جو فرنیچر ہے وہ مارکیٹ میں سیل کرے۔ یہ ایک فطری سی بات ہے کہ جو شخص فرنیچر بنا رہا ہے، جس کی فرنیچر کی دکان ہے، اس کے پہلے سے گاہک موجود ہوں گے، تو بینک کے مقابلے میں اس فرنیچر میکر یا کہ اس کلائنٹ کے لیے زیادہ آسان ہے کہ وہ اس تیار شدہ چیز کو یا اس فرنیچر کو مارکیٹ میں اپنے گاہکوں کو سیل کر سکے۔ اس ایجنسی ایگریمنٹ میں بینک پرائس کا تعین اس طور پر کرتا ہے کہ جس میں بینک کو ایک مناسب پروفٹ مارجن مل جائے۔ مثلا اس ایجنسی ایگریمنٹ میں یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ فرنیچر 1,20,000 میں فروخت کیا جائے گا، تو وہ کلائنٹ اسے 1,20,000 میں فروخت کرتا ہے، تو بینک کو 20,000 کا اس میں پروفٹ یا کہ جو منافع ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ کانٹریکٹ کے اندر یہ بھی لکھا جا سکتا ہے کہ اگر 1,20,000 سے اوپر میں یہ فرنیچر فروخت ہوا تو جتنی بھی زائد رقم ہے وہ ایک قسم کا بونس ہے یا وہ کمیشن ہے جو کہ کلائنٹ لے سکے گا۔ تو یہ اس طریقے سے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈسپوزل تھرو ایجنسی ایگریمنٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بینک کے لیے وہ فرنیچر ارریلیونٹ ہے، کہ بینک کے وہ کسی استعمال میں نہیں آنا۔ اس کے ذریعے بینک کا مقصد ایک تو اس فرنیچر میکر یا کہ جو کلائنٹ ہے اس کی مالی ضروریات پورا کرنا اور اسے سرمایہ فراہم کرنا، اور دوسری طرف یہ کہ ٹرانزیکشن اس طور پر کیا جائے کہ بینک کو ایک ریزنیبل پروفٹ مارجن مل جائے۔ لیکن یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس میں رسک بھی موجود ہے، یعنی اگر ڈیلیوری سے پہلے، یعنی ڈیلیوری کے بعد اور سیل سے پہلے اگر وہ فرنیچر ڈسٹرائے ہوتا ہے، اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے، تو یہ سارے کے سارا رسک بینک کو لینا پڑے گا۔